سوچیے ایک ایسی جگہ کے بارے میں جہاں تک پہنچنا خود ایک جنگ ہو۔ تصور کیجیے ایک ایسی وادی جو دنیا کے نقشے پر تو موجود ہے لیکن دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ماچلو ویلی، یہ نام شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو، اور یہ کوئی اتفاق نہیں۔ کیونکہ یہ وادی خود نہیں چاہتی کہ دنیا اسے جانے، یہ صرف ان لوگوں کو اپنے پاس بلاتی ہے جو اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کے راز جاننا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جہاں پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں اور ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، وہاں ایک چھپی ہوئی وادی ہے، ماچلو ویلی۔ یہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں، یہ انسان کی بقا کی زندہ مثال ہے۔ یہ قدرت کے سامنے انسان کی جدوجہد کی کہانی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، لوگ وہاں رہتے کیوں ہیں؟ جب ہر قدم پر موت کا خطرہ ہو، جب راستے ختم ہو جائیں، جب نہ بجلی ہو، نہ پانی ہو، نہ ہسپتال، تو لوگ وہاں زندہ کیسے رہتے ہیں؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس وادی کے اندر، جہاں سردی اتنی سخت ہے کہ خون جم جائے، جہاں راستے اتنے خطرناک ہیں کہ ایک غلطی زندگی ختم کر دے، جہاں چہروں پر ہمت لکھی ہوتی ہے اور آنکھوں میں صبر۔ اگر آپ نے اس واسطے جو ہے یہاں پانی کی قلت ہوتی ہے۔ ہاں، اس واسطے پانی خپلو کا نام سنا ہے تو سمجھ لیجئے ماچلو اس سے بھی آگے ہے، بہت آگے۔ یہ وادی گلگت بلتستان کے اس حصے میں واقع ہے جہاں قراقرم کی بلند و بالا چوٹیاں آسمان کو چومتی ہیں، سمندر کی سطح سے تقریباً 10 سے 12 فٹ، تقریباً 12,000 فٹ کی بلندی پر، جہاں آکسیجن کم ہے، ہوائیں تیز ہیں اور زندگی مشکل۔ خپلو سے ہوشے کی طرف جاتے ہوئے ایک موڑ آتا ہے اور وہاں سے ماچلو کا راستہ شروع ہوتا ہے، لیکن اسے راستہ کہنا بھی شاید زیادتی ہو۔ ایک طرف برف سے ڈھکی پہاڑ کی سیدھی دیوار، دوسری طرف 1000 فٹ گہری کھائی، نیچے دریا کی گرجتی آواز، اوپر سے گرتے پتھر، ہر قدم ایک خطرہ۔ گرمیوں میں دن کچھ نرم ہوتے ہیں مگر رات کو درجہ حرارت 5 سے 10 ڈگری تک گر جاتا ہے اور سردیوں میں 25 سے 30 ڈگری تک۔ برف باری اتنی کہ راستے مہینوں بند رہتے ہیں، لوگ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، پانی پگھلتے ہوئے گلیشیئر سے آتا ہے، رات کو اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، بس بے شمار ستارے۔ نیچے شیوک دریا بہتا ہے، اس کی آواز یاد دلاتی ہے کہ یہاں مالک قدرت ہے، انسان نہیں۔ ماچلو ویلی میں زیادہ تر بلتی اور شینا زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، تقریباً 40 سے 50 گھرانے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پتھر اور مٹی سے بنے گھر، چھتوں پر بھاری بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں تاکہ تیز ہوائیں انہیں اڑا نہ سکیں۔ ہر گھر میں ایک ہی کمرہ، سردیوں میں وہی کمرہ پوری دنیا بن جاتا ہے۔ صبح 4 یا 5 بجے مرد اٹھ جاتے ہیں، سب سے پہلے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بکریاں، بھیڑیں، اور یہی ان کا سرمایہ ہے۔ عورتوں کا کام اور بھی مشکل ہے، پانی لانا کئی کلومیٹر دور گلیشیئر تک، سر پر بھاری مٹکے رکھ کر واپس آنا، لکڑیاں جمع کرنا کیونکہ آگ کے بغیر رات بھی گزارنا ناممکن ہے۔ بچے بھی کم عمری میں ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، 7 سال کا بچہ جانور چرا رہا ہوتا ہے، 10 سال کی بچی پانی لا رہی ہوتی ہے، اسکول دور ہے،
کچھ بچے روزانہ 3-4 گھنٹے پیدل چلتے ہیں۔ سردیوں میں تعلیم رک جاتی ہے، ہسپتال نہیں ہے۔ اگر کوئی شدید بیمار ہو جائے تو سکردو یا خپلو جانا پڑتا ہے، جو اکثر ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں کی خالص روٹی گیالنگ ہے، جو گندم اور جو کے آٹے سے بنتی ہے۔ ملیدہ توانائی سے بھرپور ڈش ہے۔ نمکین چائے، جسے گڑ چائے کہتے ہیں، مکھن اور نمک کے ساتھ۔ مومو خاص مواقع پر۔ خشک خوبانیاں اور شہتوت سردیوں کے لیے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ دیسی گھی یہاں سونے جیسا قیمتی ہے۔ شادی ہو تو پورا گاؤں شامل ہوتا ہے، ڈول بجتے ہیں، لوگ گاتے ہیں، غم میں بھی سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں بھائی چارہ ہی اصل دولت ہے۔ صبح سورج کی پہلی کرن جب برفانی چوٹیوں پر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سونا پگھل گیا ہو۔ رات کو کہکشاں اتنی صاف نظر آتی ہے کہ ہاتھ بڑھا کر چھو لینے کا دل کرے، لیکن یہی خوبصورتی خطرناک بھی ہے۔ لینڈ سلائڈز، اچانک گرتے پتھر، شدید برف باری، ایمرجنسی میں صرف دعا۔ یہ سفر صرف ایک ڈاکیومنٹری نہیں، ایک سبق ہے۔ ہم شہروں میں رہتے ہیں، بجلی، پانی، انٹرنیٹ، سہولیات، اور پھر بھی شکایت کرتے ہیں۔ ماچلو کے لوگوں کے پاس کچھ نہیں، مگر وہ زندہ ہیں، مسکراتے ہیں، شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا، زندگی آسائشوں میں نہیں، حوصلے میں ہے۔ طاقت سہولتوں میں نہیں، ایمان میں ہے۔ خوشی مالز میں نہیں، اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہے۔ ماچلو ویلی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل دولت سکون ہے، اصل خوشی اگر اس ڈاکیومنٹری نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسی اور کہانیاں آپ تک پہنچا سکیں۔ یاد رکھیے، زندگی کی اصل دولت سکون ہے اور اصل خوشی قناعت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔